अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जानवर जिनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बहिर्वर्गजीदा पैगंबर हैं, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नसीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला-ए नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से है नंबर 1 ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर हुई। नंबर 2 इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3 हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह के मुसाफिर सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4 इसके अलावा पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5 हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बातों को समझने की सलाहियत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह का एक काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। प्यारे दोस्तों, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी हैं, ने फरमाया। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह को अपने दरवाजे पर देखा तो वह घबरा गया, लेकिन जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश भी हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वह शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि ए फला शख्स, तुम अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मेरी बातों पर अमल करोगे तो खुश रहोगे। चुनाचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, और फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह ताला का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। यह बहुत ऊंचा उड़ता है, और कबूतर यह सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اے لوگوں بلی کے متعلق سنو، میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کہ جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین عرب میں ہم لوگ یہ سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ بلیوں کو پالتے ہیں اور پیار دلار بھی کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا، اور اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، اور اس وجہ سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس وجہ سے اس عورت کو سزا ملی، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ بلیوں کو نہ ماریں۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 300 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرہ برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہے، اور ان کا یقین ہے کہ جو اللہ ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا، یعنی کہ گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو وہ کتوں کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرمائی۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا لاڑ ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلے جاؤ، اسی لیے دور ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنا۔
اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کرو۔ اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی۔ جیسے کوئی چیز آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے وقت کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چیٹیوں کی غذا ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیٹیاں اس چیز کو کھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی 5 باتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ سنو، کبھی بھی کسی جانور یا پرندوں کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔